اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج آپ سے شروع میں ریکویسٹ کروں گی کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ میں اپنا جلدی سے ٹاپک سٹارٹ کر سکوں اور ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ لاسٹ جو ٹاپک تھا وہ میرا تھا اللہ پہ توکل۔ تو بے شک اللہ پہ توکل کے ساتھ ہی ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج سیم ٹاپک تو وہی ہے لیکن تھوڑی سی چیزیں چینج ہے، ایک تھوڑی باتیں ڈیفرنٹ کروں گی۔ اللہ پر بھروسہ اور انسان، آج میں اس بارے میں بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور انسان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ جو ہے سورہ احزاب آیت نمبر 3 میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ایک ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر بھروسہ رکھنے پر ہمیں قرآن پاک جو ہماری ایک رہنما بک ہے، جس سے ہم گائیڈنس بک جو ہماری ہے، جس سے ہم کوئی بھی مشکل پریشانی کچھ بھی ہو تو ہم وہ ہماری ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، جو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنے اور ہماری زندگی کو سنوارنے میں مدد کرتی ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو توکل یعنی کامل ایمان اور مکمل بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے کہ جس پر کامل یقین اور ایمان سے دنیاوی یا آخری زندگی تک کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ یہ توکل ایسا مضبوط ہو کہ حالات کی اونچ نیچ اور مایوسی کی زرد میں آ کر بھی ہم نے ڈگمگانا نہیں، ہمارے پاؤں لرزنے نہیں چاہیے جہاں اللہ کے بھروسے اور توکل کی بات آ جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، ہمیں بھیجا، دنیا میں بڑا کچھ بھیجا، ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، ہم سے پہلے کی دنیا بھی اور ہمارے جو اب کی اور ہمارے بعد بھی جو دنیا اللہ نے اگلی دنیا کا نظام رکھا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے کام ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے اور اس کی مصلحت کو سمجھنا ایک قابل توجہ مرحلہ ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنا ایک مصلحت ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا دنیا میں، کسی وجہ سے بھیجا ہے، وہ وجہ جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، بس وہ ذات خوب واقف ہے کہ کس کو کب کیسے اور کتنا نوازا جائے۔ کامل توکل ہوگا تو انسان کبھی ڈگمگائے گا نہیں، انسان کو اپنی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور حقوق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو جو دیا ہے، کچھ لوگ بہت سی چیزوں سے محروم ہیں، کچھ دولت سے، کچھ اولاد سے، کچھ چیزوں سے، کوئی آسائشوں سے، بڑی چیزوں سے، اور بعض لوگوں کو بے تحاشا چیزیں دی ہیں، ڈبل ٹرپل چیزیں دی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا سمجھا تھا اور کس کو کیا چیز عطا کی اور کس کو کیا چیز عطا نہیں کی، وہ اللہ کے معاملے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، منفی ہوں یا مثبت ہوں، اور بے مقصد خیالات کے دباؤ میں نہیں آنا، کیونکہ آج کل ڈپریشن، انزائٹی ہماری نیگیٹو سوچوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو پازیٹیو رہنا ہے اور مجھ پہ جو بھی آپ کی زندگی میں غلط ہو رہا ہے یا جو بھی چیزیں آپ کی زندگی میں چل رہی ہیں، آپ مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھ پہ توکل کرو۔ اچھا، بھروسے، میں اپنا ذاتی ایک بات کہوں، میں کہوں گی نا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، تو یہ بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن جب توکل کی بات آ جاتی ہے نا، مجھے لگتا ہے توکل کہ آگے کچھ نہیں ہے، بس ختم۔ جب میں نے کہا مجھے اللہ پر توکل ہے تو کچھ بھی، آگے سمندر ہے، دریا ہے، کچھ بھی،
بس توکل تو توکل، تو بڑا پاورفل ورڈ ہے یہ توکل. تو اس دنیا میں کسی کا آنا کسی کا جانا یہ سب اللہ جانتے ہیں. اس کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس رب الکائنات کے سامنے سر تسلیم کر لینا اور ہر چیز کو کامل یقین پر رہنا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز سے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ہاتھ تھام لے گا، ہمیں اڑنا سکھا دے گا. جہاں تک انسانی ترقی کا تعلق ہے تو یہ اللہ کی رضا میں ہی پوشیدہ ہے. حالات کی زرد میں آ کر کوئی بھی فیصلہ لینے سے انسان ترقی نہیں کر سکتا. حالات کے مطابق خود کو تیار کر کے فیصلہ کرنا اور حالات کو اپنے مطابق کر لینے سے انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. سورۃ بقرہ کی 155 آیت کا ترجمے کا میں آپ کو ساتھ مفہوم شیئر کرنے لگی ہوں. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے کو. یہ سچ ہے کہ کوئی شخص وقت سے پہلے اور وقت آنے والا وقت یا گزرا ہوا وقت کوئی نہیں بتا سکتا. جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو سیاہی سے گزارتا ہے اور دن کو اجالا دینا بھی اسی کا کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تقدیر بدلنا، تقدیر نہ بدلنا، یہ بھی اللہ کے کام ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے. اور سورۃ انبیاء میں کا ایک مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے کہ تم نہیں سمجھتے ہو. الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمارے لیے یہ خوبصورت اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی نشانیاں کھول کھول کر ہمارے لیے بیان کر دی ہیں، اور دین اسلام کو نچوڑ کر ہمارے جو ہے اپنے پیارے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات بنا دیا ہے، جس پہ مکمل عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیاوی اور آخری زندگیوں کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہمیں کہ اپنے اندر پوشیدہ توکل اور ایمان کی قوت کو اجاگر کرنا ہے، اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے اعزاز اور مرتبے کو ایک بار یقینی بنانا ہے. اس کو غور فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو بس یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں آسانیاں پیدا کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. ذکر کریں، شکر کریں اس ذات کا، استغفار کریں اس ذات کا جس نے ہم سب کو پیدا کیا. اور بے شک اس دنیا کا اختیار کی ہر چیز کا اختیار میرے مالک کے پاس ہے. تو گھبرانا اور ڈرنا تو ایک عام انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن جب ہم توکل کر لیں گے نا اللہ تعالیٰ پر تو یہ بڑے خوبصورت چیز ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہی تھا، کیونکہ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی، اگلی ویڈیو میں بات ہوگی. ریکویسٹ ہے آپ سب سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اللہ حافظ.